الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال فإن قيل موجد الحوادث متكلم أم لا فالجواب متكلم لا بجارحة بل بمعنى أنه تعالى يوجد حروفا وأصواتا في جسم من الأجسام يدل على المعاني المطلوبة له تعالى كما فعل في الشجرة حين خاطب موسى عليه السلام. فإن قيل ما الدليل على أنه متكلم فالجواب الدليل على ذلك الإجماع والقرآن. فإن قيل كلامه تعالى حادث أم قديم فالجواب حادث غير قديم. فإن قيل ما الدليل على ذلك فالجواب الدليل على ذلك من جهة العقل والنقل. أما من جهة العقل فلأن الكلام مركب من الحروف المتتالية التي يعدم بعضها ببعض ويسبق بعضها بعضا فيكون حادثا. وأما من جهة النقل فقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث والذكر هو القرآن لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لذكر لك ولقومك. فإن قيل موجد الحوادث واحد لا شريك له أم لا فالجواب واحد لا شريك له. آئین ہماری گزشتہ گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفت کے بارے میں تھی، ایک صفت ادراک اور ایک صفت ارادہ. ایک مرور کرتے ہوئے کہ خلاصہ مطلب اس گزشتہ گفتگو کا عرض کر دوں تاکہ حضور ذہن ہو بحث میں. سوال یہ تھا کہ خالق کائنات کے لیے ادراک کی صفت لانا صحیح ہے یا نہیں، یعنی اس کو مدرک کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں بالکل اللہ مدرک ہے، اللہ کے لیے اس صفت کو ثابت کر سکتے ہیں چونکہ قرآن میں اللہ نے اپنے لیے اس صفت کو ذکر کیا ہے. لیکن یہ ادراک جو آپ سمجھ رہے ہیں اس معنی میں نہیں ہے. لہذا اللہ کا مدرک ہونا اور ہمارے مدرک ہونے میں، ہم جب مدرک ہیں اس لیے چونکہ ان ابزار کا سہارا لیتے ہیں، ان آلات کا سہارا لیتے ہیں، ان جوارح کا سہارا لیتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ فعل انجام دیتے ہیں. دیکھنے کا عمل، سننے کا عمل، لمس کرنے کا عمل اور اسی طرح چکھنے کا عمل وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ سب ان حواس کی ضرورت ہوتی ہے. حواس میں اہم ترین حواس ظاہری میں سے اہم ترین حادثہ جو ہے وہ بصر اور سمع ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی مدرک ہیں، لیکن اس معنی میں یعنی خدا جانتا ہے ہر اس شے کو جو درک کی جاتی ہے حواس کے ذریعے سے. بس یہ ہے عالم بما یدرک بالحواس کا مطلب. اب اردو آگے سے اب اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. اچھا، سوال آگے مدرک کا معنی علم کے ساتھ کرنا، ادراک کا معنی علم سے تعبیر کرنا. ادراک مدرک کو بمعنی عالم بما یدرک بالحواس، یا خود مدرکن یعنی اللہ جانتا ہے ہر اس شے کو جو حواس کے ذریعے سے درک کی جاتی ہے. اس معنی میں مدرک کے لیے کوئی دلیل تو چاہیے نا. ہاں کہتے کیوں نہیں دلیل؟ دلیل یہ ہے کہ ہم نے پہلے بحث علم پروردگار میں ثابت کر دیا کہ اللہ عالم ہے ہر چیز کا.
اللہ عالم بکل المعلومات. معلومات میں ایک حصہ جو ہے وہ حواس بھی ہیں، ادراکات بھی ہیں، یعنی وہ بھی شامل ہیں جو ایسا سمجھیں کہ حواس کے ذریعے سے محسوس کی جاتی ہیں، وہ بھی شامل ہیں. لہذا جو شخص بھی اپنے حواس کے ذریعے سے ادراک کرتا ہے، اللہ اس ادراک کو بھی جانتا ہے. ادراک ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آنکھ کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں دیکھتا ہوں، کانوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں سنتا ہوں، ٹھیک، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں لمس کرتا ہوں، ٹچ کرتا ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں ٹیسٹ کرتا ہوں، ذائقہ، بہت ساری چیزیں جو البتہ ہر چیز کی اپنی اپنی ایک جگہ ہے. لہذا ان سب کو دیکھ. خداوند متعال ہر وہ چیز جو میں اپنے حواس کے ذریعے سے درک کرتا ہوں، اللہ اس کا عالم ہے. ٹھیک ہو گیا. لہذا کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ جس طرح ہم نے کہا اللہ عالم بالمسموعات، اللہ عالم بالمبصرات، یوں کہیں اللہ مدرکن، یعنی اللہ عالم بالمدرکات. بس اب اس سے زیادہ آسان جو ہے نا نہیں ہو سکتا. فی الحال اتنا. دوسری ایک صفت پروردگار کی، وہ صفت ارادہ. ٹھیک ہے. اچھا، ارادہ، اور اس میں انہوں نے کارہ استعمال کیا تھا، مرید اور کارہ. ٹھیک ہے. اس کی جگہ یوں کہیں کہ مثلا خداوند متعال بعض چیزوں کا ارادہ کرنے والا ہے، بعض چیزوں کا ارادہ نہیں کرنے والا. بجائے لفظ کارہ کے، یہ اگر تعبیر آ جائے گی نا تو عام فہم بھی ہو جائے گی اور کوئی وہ یعنی آسانی ہوگی اور کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا. مرید اور کارہ. ہاں، یہ بہتر یہ ہے کہ یوں کہیں اللہ مرید اللہ غیر مرید. مطلب بندگان سے یہ چیزیں چاہتا ہے اور یہ بندگان سے نہیں چاہتا. لہذا جب کہیں گے وہ چاہتا ہے تو یہ مرید، نہیں چاہتا غیر مرید. بعض افعال انجام دینا چاہتا ہے تو وہ مرید، نہیں دینا چاہتا تو غیر مرید. یہ تعبیر میرے خیال میں بہتر ہے کارہ سے، اگرچہ غیر مرید سے مطلب بھی وہی ہے، لفظ کا مسئلہ ہے. پھر ہم نے عرض کیا کہ ارادہ ایک صفت پروردگار ہے. صحیح ہے. خوب. یہ صفت صفات ثبوتیہ میں سے ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ارادہ صفت ثبوتیہ پروردگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بحث یہ ہے کہ آیا ارادہ صفت ذات ہے یا صفت فعل ہے؟ صفت ذات ہے یا صفت فعل ہے؟ دیکھیے، روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ارادے کو بعنوان صفت فعل بیان کیا ہے. ذہن رکھیے، یہ بڑی ضرورت ہے. یعنی روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ارادے کو بعنوان صفت فعل، اور اصول کافی میں ایک باب ہے پورا، باب الارادت وانہا من صفات الفعل. یہ واضح ہے، یہ باب ارادہ پروردگار ہے، اور ارادہ پروردگار صفات فعل میں سے ہے. یہ عنوان باب ہے. اچھا، مرحوم شیخ کلینی عام بندہ تو نہیں ہے، ویسے ہی بغیر سوچے سمجھے اس نے نام دے دی. وہ روایت اور درایت میں متخصص ہے. اس نے جو بھی روایات اہل بیت سے سمجھا ہے وہ اس عنوان میں قرار دے کر نیچے حدیث بیان کر دی. اچھا، 2-3 روایتیں میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے آپ سمجھیں کہ یہ صفت جو ہے وہ
پروردگار عالم کی کس لحاظ سے. صفت ارادہ آیا وہ عنوان صفت ذات ہے یا صفت فعل ہے؟ اچھا، ایک صفوان بن یحییٰ کہتے ہیں میں نے امام سے عرض کی کہ مجھے اللہ کے ارادے اور مخلوق کے ارادے کے بارے میں وضاحت کریں. تو آپ نے فرمایا مخلوق کا ارادہ یہ ہے کہ انسان کچھ چیزیں سوچتا ہے جو اس کا وجدان اور ضمیر ہے، اور اس کے بعد تصمیم گیری ہے اور فعل انجام دینا ہے. یہ مراحل ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ احداثہ، کسی فعل کا ارادہ یعنی اسی کو انجام دینا ہے، احداث کرنا ہے، وجود دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جب کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، یہ اگر ہو تو یوں ہوگا، یہ مشکلات ہوگی، یہ وہ. کیونکہ جو بغیر سوچے سمجھے انجام دیتے ہیں نا وہ بھی اچھے انسان نہیں. انسان سوچ سمجھ کر. تو خداوند متعال لا یروی، فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے. پھر یہ اچھے نہ ہونے کی مثال ہے. انسانوں کی بات کر رہا ہوں. مثلا آپ نے فرض کریں کہ وہ کوئی شخص کھڑا تھا، آپ اس کو دھکا لے کے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے نا. یہ اچھا کام تو نہیں کیا نا آپ نے. حد اقل تھوڑا سا احتیاط کرتے، سوچتے کہ اگر خدا نخواستہ یہ گر گیا تو اس کے بعد کے اب مشکلات اور مسائل کیا ہوں گے. یا مثلا فرض کریں بہت زیادہ اسپیڈ سے جا رہے ہیں بغیر اسے، کیونکہ یہ نہیں ذہن میں ہے کہ اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. یا مثلا یہ چارہ شہداء پر جائے تو ریڈ لائٹ ہے جو نا، ٹھیک ہے، آپ اس کا بھی خیال نہیں رکھتے. ویسے چلے اگر آپ غور و فکر کرتے تو کراس نہ کرتے، کیونکہ اب ریڈ لائٹ ہے لہٰذا انتظار کریں جب یہ ختم ہو، گرین ہو، سبز ہو تو پھر آپ چلے جائیں. بہت سارے افعال ہیں انسان اب بغیر سوچے سمجھے انجام دیتے ہیں، وہ اس کے پھر مشکلات اور مصیبتیں. غلطی کا خطرہ ہو وہاں پر سوچ لازم آتا ہے، جہاں پر غلطی کا خطرہ نہ ہو وہاں پر سوچ لازم آتا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ باہر خدا کے اندر کیونکہ سوچنے کے لیے اس وجہ سے نہیں سوچتے کیونکہ وہ غلطی نہیں ایسا سوچنا اصل اس کی وہ صفت نہیں ہے. نہیں ہے، یہ نہیں ہے. دیکھیں ذہن میں رکھیں کہ امام معصوم ہم جواب دینے میں سوچتے ہیں، امام معصوم آپ دیکھیں بالفور جواب دیتے ہیں، چونکہ وہ مسائل اس کے بالکل اسی طرح جس طرح ہتھیلی کی ہتھیلی سامنے ہے جہاں نظری ہو. ہاں نظریات میں نا. لہذا خدا نہیں سوچتا، پہلی بات لا یروی. ایک بات فکر بھی نہیں کرتا، سوچ بچار بھی نہیں کرتا. یہ صفات خدا سے منفی ہیں. بس یہ سب کی سب صفت فعل ہے. سوچ بچار کرنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، اس کے نتائج کو دیکھنا، اس کے مقدمات کو دیکھنا، سب یہ کام مخلوق کی صفات ہیں. لہذا خدا میں یہ صفات نہیں ہے. بس فَإِرَادَةُ اللَّهِ الفعل لا غیر. ارادہ یہ پروردگار خود وہی ایجاد ہے، فعل ہے، نہ کہ اس سے ہٹ کر. یقول لہ کن فیکون بلا لفظ، بغیر کسی کے وہ لفظ انجام دے. لفظ کن یہ بھی انجام نہیں ہوتا، وہاں ہو جاتا ہے. خب ولا ہم ولا تفکر ولا کیف
کہتے ہیں کہ فکر بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے، وچار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک حدیث ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ عاصم بن حمید امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا ہمیشہ اللہ ارادہ کرنے والا ہے؟ زندگی ہے نا ابدی ہے، یعنی ارادہ مثل علم ہے کہ ہمیشہ ہے اللہ کے ساتھ، کبھی جدا نہیں ہوگا. زندگی سوال لم یزل اللہ مریدا، سوال کیا اللہ ہمیشہ ارادہ کرنے والا ہے؟ یعنی اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یعنی خداوند متعال جس طرح عالم ہے، علم اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا، اور یہ صفت ذات ہے، ارادہ بھی صفت ذات ہے. تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال ان المرید لا یکون الا لمراد معه، ارادہ انسان اس شے کا کرتا ہے جو اس کے ساتھ مراد ہو نا، اس کا اعتبار جس چیز کا ارادہ کیا جائے. اس میں فاعل مرید ارادہ کرنے والا. ظاہر ہے میں اگر ارادہ کروں تو کسی شے کا ارادہ کروں نا، وہ شے میرے ساتھ ہو، میں فلاں شے کا ارادہ کروں، ٹھیک ہے، یعنی وجود رکھتی ہو وہ شے بھی جس کا میرا، خوب جو وجود ہی نہیں رکھتی اس کا ارادہ تو بے معنی ہے. لہذا کہتے ہیں کہ ان المرید لا یکون الا لمراد معه، ارادہ کرنے والا نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ وہ چیز ہو جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے. آغا جان آپ نے چائے کا ارادہ کیا، ٹھیک، چائے کا ارادہ کیا، پھر آپ نے کسی کو کہا یار رحمت کرے میرے لیے چائے لے کر آئے، ٹھیک ہو گیا. اب یہ مراد کیا ہے آپ کی؟ چائے ہے نا، بس وہ ہو گیا. یعنی یہ قدیم، یعنی جب سے ارادہ ہے، اگر وہ شے جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے وہ بھی ہو تو لازم کیا آتا ہے؟ قدیم. یعنی خدا بھی قدیم ہے اور وہ شے جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے وہ بھی. اور امام یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے. لہذا لم یزل اللہ عالما قادرا ثم اراد. دیکھیں اللہ نے، یعنی امام صادق علیہ السلام نے اللہ کے لیے علم اور قدرت کو بعنوان صفت ذات شمار کیا ہے، اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے عالم ہے، ہمیشہ عالم رہے گا، ہمیشہ سے قادر ہے، ہمیشہ سے قادر رہے گا. ہمیشہ قدرت اور علم عین ذات ہیں، اصل تفکیک نہیں ہے، جدائی نہیں ہے. ذات علم اور قدرت سے ہٹ کر نہیں ہے مقام تحقق میں، اگرچہ مفاہیم علم اور قدرت آپس میں مختلف ہیں. مقام تحقق اور مقام وقوع اور خارج میں ذات پروردگار اور علم، حیات اور قدرت جدا نہیں. بس امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ علم اور قدرت اللہ کی صفات ذات ہیں اور ارادہ اللہ کی صفت ذات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ اس طرح نہیں تھا کہ علم کی طرح وہ اللہ سے ارادے کی صفت کو نفی نہ کی جا سکے، حالانکہ نفی کی جا سکتی. ایک اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ محمد ابن مسلم نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ المشیت محدثہ. مشیت کیا ہے؟ محدثہ ہے، یعنی اس کو وجود دیا جاتا ہے، یعنی دائمی نہیں ہے. اللہ کی یہ صفت مشیت اللہ کی صفت ابدی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، علم کی طرح نہیں ہے. یہ دوسری روایت. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بس وہ روایت جو عاصم بن حمید کی ہے امام صادق سے، یہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ ارادہ ازلی نہیں ہے. یہی سمجھا رہی ہے نا، ارادہ ازلی نہیں. دوسری بات، بس جب ارادہ ازلی نہیں ہے تو صفات ذات میں سے بھی نہیں ہے. اچھا، وہ صفت، وہ حدیث جو صفوان ابن یحییٰ کی تھی
کہ مخلوق کا ارادہ اور اللہ کے ارادے میں جو فرق ہے، غور و فکر ہے اور وہاں نہیں. تو یہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ صفت بتا رہی ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ پہلی بات وہ کہ یہ روایت مشیت جو ہے، روایت محمد بن مسلم المشیت محدثہ، یہ روایت بتا رہی ہے کہ مشیت صفت ذات میں سے نہیں ہے. ارادہ وہی مشیت، یعنی یہ صفت ذات میں سے نہیں ہے، صفت فعل ہے. یہ دونوں روایتیں ہیں. اور یہ دوسری روایت جس کو ہم نے سب سے پہلے بیان کیا، وہ روایت صفوان بن یحییٰ، وہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ ارادہ یہ پروردگار عین احداث پروردگار ہے، عین ایجاد ہے. ٹھیک. بس نتیجہ یہ کہ یہ سب روایات بتا رہی ہیں کہ خداوند متعال کا ارادہ صفت ذات نہیں ہے کہ عین ذات ہو، بلکہ صفت فعل ہے. اچھا، ایک ارادے کی تفسیر یوں کی جاتی ہے کہ علامہ طباطبائی اور دوسروں نے کی ہے، وہ کہ اختیار ذاتی. ارادہ مانا اختیار ذاتی. تو یہ روایات اختیار ذاتی کی نفی نہیں کر رہے. یہ روایات وہ بتا رہی ہیں ان افراد کے مقابل میں جو کہتے تھے کہ ہمیشہ اللہ ارادہ کرنے والا ہے. امام نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہے. ان نظریات کو کہ جو اللہ کے لیے ارادے کو وہ انہوں نے قدیم ذاتی سمجھتے تھے، اس کی نفی کی ہے. یہ اختیار ذاتی اس میں قدرت کے وجہ میں نہیں آتا؟ نہیں ہے، اسی میں ہے، لیکن انہوں نے تفسیر یوں کی ہے. لہٰذا اس صورت میں اگر ارادے کی تفسیر اختیار ذاتی سے ہو تو یقیناً پھر یہ صفت ذات ہو جائے گا، اگر یہ مان لیا جائے تو. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات کہ بعض متکلمین نے، بلکہ اغلب متکلمین نے، حکماء نے اس کو علم سے تعبیر کیا. ارادہ یعنی علم. دیکھیں اب ہم نے یہاں تفصیل بیان کی ہے، اس کتاب میں کیا ہے، یہاں تفصیل بیان کی ہے. یہ دقیق ہے، ذہن میں رکھیے گا. یعنی ایک مرتبہ ارادہ، جو ارادہ اللہ کے اپنے افعال کا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور وہ ارادہ جو اللہ کا افعال عبید کے بارے میں ہے، بندگان کے بارے میں ہے، وہاں کیا مراد ہے. وہاں امر اور نہیں مراد ہے، یہاں علم مراد ہے. لہذا یہ علم ذاتی ہے. البتہ اس پہ اعتراضات بھی ہیں، اشکالات بھی ہیں کہ فعلاً جو ہے نا ان کو اتنا کافی ہے. خب آج کی گفتگو ہماری یہ ہے کہ پروردگار عالم متکلم ہے یا نہیں. خالق کائنات کے لیے صفت تکلم ثابت ہے یا ثابت نہیں؟ کہتے ہیں بالکل اللہ متکلم ہے اور صفت تکلم اس ذات کے لیے ثابت ہے. اور کیونکہ یہ صفت اللہ نے اپنے لیے قرآن میں بیان کی ہے اور روایات میں بھی یہ صفت موجود ہے، بس یہ کہنا اللہ متکلم کوئی حرج نہیں. خوب سوال کہ اگر اللہ کا متکلم ہونا کس معنی میں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں اللہ بھی اسی طرح متکلم ہے. لہذا کہا متکلم لا بجارحۃ، جس طرح وہاں تھا مسئلہ یہاں بھی اسی طرح جارحہ کے ساتھ نہیں ہے متکلم. مقصد کیا ہے اللہ کے متکلم ہونے کا؟ معنی کیا ہے اللہ کے متکلم ہونے والا؟ متکلم یعنی بولنے والا، یہی کہتے ہیں نا. لیکن یہ مراد نہیں ہے. متکلم کا اصطلاحی معنی یہ بنے گا یعنی ایجاد کرنے والا اصوات کو اور حروف کو کسی بھی جسم میں.
پس اللہ متکلم یعنی اللہ موجد الاصوات والحروف فی جسم من الاجسام، یہ ہے مطلب، یوں مانا تھا۔ خوب کہتے کہ یہ دلیل تو دے دینا کہ آپ نے متکلم کو ایک دوسرے معنی میں جا کر لیا ہے، یہ دلیل ایک لفظ ہے نا، لفظ متکلم تکلم سے ہے، اور تکلم کا معنی تو وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، آپ نے اس معنی کو دوسرے معنی میں لیا، اس کے لیے دلیل۔ بس لفظ متکلم کے لغوی معنی مراد نہیں ہے، معنی اصطلاحی مراد ہے۔ ان میں کلام میں متکلم کسے کہتے ہیں؟ یعنی خداوند متعال اصوات یعنی آوازوں کو اور حروف کو کسی بھی جسم میں ایجاد کرتا ہے۔ یہ دلیل چاہیے اس تعبیر کے لیے۔ کہتے ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے جب خطاب کیا، بات کی، تو درخت میں آواز کو ایجاد کیا، حروف کو ایجاد کیا۔ تو بس یہی خود دلیل ہے، اور اس بات کی کہ خوب دوسری بات، اگر خداوند متعال کے لیے اس صفت کو کس دلیل کی بنا پر ثابت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں، البتہ یہاں دلیل عقلی نہیں ہے، یہاں دلیل عقلی کی بات انہوں نے نہیں کہا ہے کہ اجماع اور قرآن کریم، اشارہ میں نے کیا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ابھی خب سوال، اللہ کا کلام قدیم ہے یا حادث؟ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، یہ کلام قدیم ہے یا حادث؟ قرآن یہ کلام خدا ہے، آیا یہ قدیم ہے یا حادث؟ تو کہتے ہیں کہ پکی بات ہے، حادث قدیم نہیں ہے۔ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ دلیل دو طرح کی ہے، ایک دلیل دلیل عقلی ہے، اور ایک دلیل دلیل قرآنی ہے۔ روایات اپنی جگہ پر، دلیل عقلی کیا ہے؟ کہتے ہیں کلام کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہمیں یہ بتائیں کلام کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کلام مجموعہ ہے حروف کا، یعنی یہ حروف جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں، ایک آیا اس نے معدوم کر دیا گزشتہ کو، وہ آیا اس نے اس کو معدوم کر دیا، وہ پہلے ہے یہ بعد میں، یہ آ رہا یہ سلسلہ، اسی کو کہتے ہیں نا۔ بس کلام مرکب ہے حروف سے کہ جو ایک دوسرے کے پیچھے متتالیہ ہے، کہ بعض کو معدوم کرنے والے ہیں اور بعض سبقت لے رہے ہیں بعض سے۔ اب میں یہ بات جیسے کر رہا ہوں تو اس میں بھی یہی ہے، تو یہ حدوث کی صفت ہے، یہ حادث کی صفت ہے، یہ قدیم نہیں ہے۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کلام خود قدیم نہیں ہے، کلام حادث ہے۔ بس جب کلام حادث ہے تو کلام خدا بھی حادث ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی اصوات ہیں، وہاں بھی حروف ہیں، کلام خدا میں بھی تو ہے نا، حروف بھی ہیں، اصوات ہیں۔ اچھا اگر یہ دلیل تو بہرحال اپنی جگہ پر ہمیں قرآن سے بتائیں، کیونکہ لوگوں کا زیادہ تر اس پر فوکس ہوتا ہے کہ قرآن سے بتائیں کہ قرآن میں کہاں یہ لکھا ہے کہ یہ کلام قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے، کلام خدا حادث ہے، قرآن میں دکھائیں۔ تو کہتے ہیں ہم آپ کے لیے کچھ آیات بیان کر رہے ہیں۔ ایک آیت جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، ما یأتیہم من ذکر ربہم محدث، یہ کلمہ من ذکرن موصوف ہے، محدث اس کے لیے صفت ہے۔ تو یہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، یعنی ان کے پاس قرآن نہیں آیا ان کے رب کی جانب سے، وہ قرآن کے جو کہ حادث ہے۔ تو یہ پکی بات ہے، ذکر سے مراد قرآن کریم۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کے لیے ایک اور آیت دے رہے ہیں آپ کو،
وہ آیت یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ ایک آیت کہ اس میں بھی ہم نے ذکر کو نازل کیا. کس کو نازل کیا؟ اللہ نے. ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن. بس جس طرح یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، اس آیت میں بھی من یأتیہم من ذکر من ربہم، اس میں بھی کلمہ ذکر قرآن، کیونکہ ان کے پاس آنا ہے نا. ما یأتیہم من ذکر ربہم محدث. ایک دوسری بات یہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور بے شک خداوند انہو، بے شک یہ قرآن لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے موجب کیا ہے؟ تذکر ہے، موجب ذکر ہے، موجب. یہ دو آیات جن سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان تینوں آیات میں لفظ حادث ہونا ثابت ہو گیا. بس آیت حقیقت میں وہی ما یاتیہم من ذکر ربہم ہے کہ کلمہ محدث اس کے لیے صفت کے طور پر استعمال ہوئی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. ما معنی نافیہ ہے. یہ پوری آیت ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 2. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے کوئی ایسا ذکر جو محدث ہو نہیں آیا، سوائے اس کے کہ غور سے انہوں نے سنا. وَهُمْ يَلْعَبُونَ، حالانکہ وہ لہو و لعب میں مصروف ہیں. تو بس کلمہ ذکر. اور اس مطلب کے لیے دلیل یہ آیت کریمہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دوسری دلیل یہ ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. خوب، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بارے میں موقف کیا ہے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ریان ابن سلط نے پوچھا کہ قرآن کے بارے میں آپ کی نظر کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کلام اللہ. اب یہ وہ حالات ہیں جہاں بہت زیادہ مشکلات ہیں شیعیان اہل بیت کے لیے، خود امام علیہ السلام کے لیے. لہٰذا امام نے فرمایا کلام اللہ لا تتجاوزوہ، قرآن کلام خدا ہے، اس سے بڑھو نہ. ولا تطلبوا الہدی فی غیرہ فتضلوا، اور ہدایت کو غیر قرآن سے طلب نہ کرو وگرنہ. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت میں لوگوں کو، شیعیان کو روکا ہے کہ اس مسئلے کے غور و خوض میں، کیونکہ اسلام کا فائدہ اس میں نہیں ہے. اسلام کا اس میں فائدہ نہیں ہے. دشمنان اسلام کا فائدہ ہے اس میں کہ ہمیں وہ آپس میں اس میں الجھاتے ہیں اور پھر اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے اصلاً یہ کہا بس قرآن کلام خدا ہے، بات ختم، اختلاف نہ کرو. خوب، جب امام علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب یہ وقت ہے کہ حقیقت حال کو بیان کیا جائے، پہلے شیعوں کو کہا کہ اس سے آگے کیونکہ حالات اجازت نہیں دے رہے تھے، تو ائمہ معصومین نے واضح طور پر کہا کہ خدا خالق ہے اور غیر خدا جو بھی ہے مخلوق ہے، اور قرآن غیر خدا ہے، بس قرآن مخلوق ہے. خوب، دوسری بات کہ ایک روایت میں معصوم کا فرق ہے جی غیر خدا، ہاں یہ روایات میں ہے کہ قرآن یعنی اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ جو چیز ہے وہ مخلوق ہے. یہ مضمون روایت ہے، مضمون روایت، ٹھیک ہے. عین عبارت میں ابھی عرض کرتا ہوں.
بس خدا کیا ہے، یہ کلام کیا ہے؟ کلام خدا. اچھا، محمد بن عیسیٰ بن عبید نے ایک خط لکھا امام علیہ السلام کو. تو امام علیہ السلام نے البتہ بعض شیعوں کی جانب جو بغداد میں تھے نامہ اور خط لکھا. دیکھیے یہ کہ خطوط ائمہ معصومین علیہ السلام بڑے کام کے کلن بہت زیادہ اس میں یعنی دین فہمی کی بہت زیادہ مسائل اسی میں. ایک ہے مکاتیب الائمہ کے نام سے کتاب، میاں جی احمدی، یہ بڑی زبردست ہے. ایک مکاتیب الرسول بھی ہے. مکاتیب کتاب یعنی وہی لفظ رسالہ، لفظ کتاب یعنی وہی لیٹر ہے، خط ہے، جس کو ہم اپنے زبان میں خط کہتے ہیں یا لیٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا نامے کہتے ہیں فارسی میں. مکاتیب الائمہ ایک کتاب جدا ہے، یہ میرے خیال میں 3 جلدیں یا اس سے زائد پر مشتمل ہے. اور ایک ہے مکاتیب الرسول، وہ بھی 5 جلدوں پر مشتمل ہے، موٹی موٹی جلدیں ہیں اچھی. تو ان میں بہت زیادہ مطالب ہوتے ہیں. امام علیہ السلام بعض خطوط اپنے شیعوں کے ہاں لکھتے ہیں. پھر مثلا امام صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کا ایک خط لکھا اور حکم دیا کہ اس کو پڑھو، غور و فکر کرو اور ایک دوسرے کو بتاؤ اور اس پہ عمل کرو، اس کے مضمون پر عمل کرو. تو یہ خط ہے. تو امام علیہ السلام کیا لیس الخالق الا اللہ، دیکھیں عبارت دیکھیے، وہ جو میں ابھی عرض کر رہا تھا نا کہ اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ مخلوق ہے. قرآن خود خدا نہیں ہے، بس غیر خدا ہے، بس مخلوق ہے. یہ اس طریقے سے. تو امام نے کہا لیس الخالق الا اللہ، خالق نہیں ہے کوئی بھی سوائے اللہ کے. واضح ہو گیا. وما سواہ مخلوق، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے مخلوق ہے. والقرآن کلام اللہ، اب آگے نا، قرآن کلام خدا ہے. لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الظالمین، اپنی جانب سے کوئی نام نہ دو اس کو، وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہوں میں سے ہو جاؤ گے. واضح ہو گیا نا؟ جی واضح ہو گیا. میرے خیال میں موقف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی واضح ہے. تو آج عبارت کی تسبیح کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بس وحدانیت پروردگار ہے، اس کو کل دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ قِيلَ وُوجِدُ الْحَوَادِثِ مُتَكَلِّمٌ أَمْ لَا، اگر سوال کیا جائے آپ سے کہ خالق کائنات متکلم ہے یا نہیں ہے، فالجواب متکلم، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن رکھیں لا بجارحۃ، یعنی زبان کے ذریعے سے نہیں. جارحہ یہاں مراد زبان، بل بمعنى أنه تعالى يوجد حروفا وأصواتا في جسم من الأجسام، بلکہ پروردگار عالم ایجاد کرتا ہے حروف اور آوازوں کو کسی بھی جسم میں، اجسام میں سے کسی بھی جسم میں. يدل على المعانی المطلوب له تعالی، جو معانی اللہ کے لیے مطلوب ہوتے ہیں نا، یہ حروف اور اصوات اسی پر دلالت کرتے ہیں. یدل یعنی یدل، یہی اصوات اور حروف دلالت کرتے ہیں ان معانی پر جو معانی اور مقاصد مطلوب خدا ہیں. کما فعل فی الشجرۃ حین خاطب موسیٰ علیہ السلام، جس طرح اللہ نے انجام دیا یعنی ایجاد کیا حروف اور اصوات کو درخت میں اس وقت جب خطاب فرمایا موسیٰ سے، یعنی حضرت موسیٰ سے خطاب کرتے وقت اللہ نے کیا کیا، یعنی درخت میں اللہ نے آواز کو پیدا کیا اور درخت میں اللہ نے حروف کو پیدا کیا. یہ کلام خدا تھا، لیکن حضرت موسیٰ
سے خطاب تھا، اور حضرت موسیٰ بھی سمجھ رہے تھے کہ کلام خدا ہے، اور اس کو بھی یہ یقین تھا کہ اس درخت میں اللہ نے آواز کو پیدا کیا ہے۔ استاد یہ حضرت موسیٰ سے جب خطاب کیا تو درخت میں پیدا کیا نا آواز، تو قرآن کے جو الفاظ ہیں یا اس کے جو حروف ہے اس کو کس طرح پیدا کیا؟ یہ آپ کی خدمت میں ہے کہ لوح محفوظ اور پھر خود جبریل، بعض اس میں ہے کہ جبریل کے ذریعے سے، اور بہرحال اس کی ایک وہ ہے کیفیت ہے اچھی خاصی زبردست، اچھا سوال ہے آپ کا، چلو اس کے بارے میں کل تفصیل سے آپ کو عرض کروں گا۔ لب مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ یہ تدریجی نازل ہوا ہے، خداوند متعال ایک مطلب کو انہی الفاظ کے ساتھ مثلا لوح محفوظ میں ایجاد کیا، اور لوح محفوظ سے جبریل لے کر پیغمبر پر آتے ہیں، یا بعض اوقات خود جبریل جو ہے وہ پیغمبر پر ڈائریکٹ وحی ہوتی ہے، یعنی واسطہ جبریل بھی نہیں ہوتا بعض اوقات، یعنی خود قلب پیغمبر پر وہ آواز اور حروف پیدا ہوتے ہیں، اور لہذا اسی طرح باقی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو کیفیت وحی کو اور پھر اس کے متعلق جو مباحث ہیں ان کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اگر کافی ہے تو بل اتنا ہی کافی ہے۔ خوب، فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ، سوال یہ ہے کہ کیا دلیل ہے کہ پروردگار عالم متکلم ہے؟ فالجواب الدلیل علی ذلك الاجماع القرآن، دو دلیل ہیں، ایک اجماع اور ایک قرآن۔ فإن قیل کلامہ تعالی حادث ام قدیم، کلام خدا حادث ہے یا قدیم ہے؟ فالجواب حادث غیر قدیم، حادث ہے قدیم نہیں ہے۔ فإن قیل ما الدلیل علی ذلك، بھی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ کریں کہ قدیم نہیں ہے حادث ہے؟ جواب فالجواب الدلیل علی ذلك من جہت العقل والنقل، دو دلیلیں ہیں، عقلی اور نقلی۔ نقلی سے مراد آیات قرآن۔ اما من جہت العقل فلأن الکلام مرکب من الحروف، کہ بے شک کلام کلن، خود کلام جو ہے وہ مرکب ہے حروف سے، المتتالیہ، کہ جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی ہیں، یہ والے ہیں حروف، التی یعدم بعضها ببعض، کہ بعض معدوم ہوتے ہیں بعض کے ذریعے سے، یا یعدم بعضها ببعض، فعل کو مجہول کی صورت میں، ٹھیک ہے، کہ بعض معدوم ہوتے ہیں بعض کے ذریعے سے معلوم کی صورت میں، یا بعض کو معدوم کیا جاتا ہے بعض کے ذریعے سے، وَيَسْبِقُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، سبقت لیتے ہیں بعض سے، فَيَكُونُ حَادِثًا، نتیجہ کیا ہوا کہ پس کلام حادث ہے۔ جب کلام حادث ہے تو خدا کا کلام بھی تو چونکہ ایجاد الاصوات والحروف ہے وہ بھی حادث ہے۔ وَأَمَّا مِنْ جَهَةِ النَّقْلِ، اور قرآنی دلیل وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، کلمہ محدث صفت ہے ذکر کی، اور ذکر موصوف ہے اور نکرہ ہے، محدث بھی نکرہ ہے۔ ترکیب اگر کریں گے تو ما نافیہ یأتی فعل ہے، اور من ذکر یہ من زائدہ ہے، یعنی فاعل بنے گا اس کے لیے، جس سے کفا باللہ میں با زائدہ ہے، اسی طرح یہاں بھی خوب، اور ہم کی ضمیر جو ہے مفعول بہ کی ضمیر ہے، یہ اس کے لیے فاعل ہے، میں ربہم یہ جار مجرور متعلق ہے اس کے، اور محدث اس کی ذکر کی صفت ہے۔ والذکر هو القرآن، اور ذکر جو ہے وہ قرآن کریم ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب دیکھیں کتنی تاکیدات ہیں، ان حرف مشبہ الفعل، ٹھیک ہے، نحن ضمیر منفصل، یہ بھی تاکید ہے، ونزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ اتنی ساری تاکیدات۔ جملے کا اسمیہ ہونا تاکید ہے، پھر جملے اسمیہ میں حروف مشبہ بالفعل کا ذکر کرنا وہ تاکید ہے، پھر حرف مشبہ بالفعل
کے بعد نحنوں کو ضمیر منفصل کو استعمال کرنا یہ بھی تاکید کے لیے. کیوں اتنی ساری تاکیدات؟ یہ قرآن کریم کے عدم تحریف پر بہترین دلیل ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک یہ تیرے اور تیری قوم کے لیے مائے تذکر ہے. فَإِنْ قِيلَ انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے کہ موجد الحوادث واحد لا شریک لہ ام لا. تو کافی اتنا ہی آگے پڑھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد.